صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب مواقیت الصلاۃ جو بہت لمبا باب تھا، یہ ہمارا پچھلی دفعہ ختم ہوا، اور اس دفعہ جو باب ہم شروع کر رہے ہیں یہ اذان کے شروع ہونے کے بارے میں ہے۔ باب بدل اذان، یعنی اذان کے شروع ہونے کا باب، کہ اذان کیسے شروع ہوئی تھی، کیونکہ شروع میں تو اذان نہیں ہوتی تھی۔ مکہ میں تو نماز جو پڑھی جاتی تھی، انفرادی لوگ تھے اور تھوڑے مسلمان تھے، اور عموماً الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، نماز با جماعت شروع ہوئی، تو اس کے بعد پھر اذان کا طریقہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو یہ کیسے شروع ہوئی تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کی پوری تفصیل جو ہے حدیث کے اندر محفوظ ہے۔ تو باب نمبر 1 ہے باب بدل اذان، کہ اذان شروع ہونے کا بیان، ابتدائے اذان کا بیان۔ اور اس کے شروع میں امام بخاری جو آیات لائے ہیں، وقولہ عز وجل، اللہ عز وجل کا قول ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، نادیتم یعنی ندا لگاتے ہو، آواز لگاتے ہو، تو اس کو ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ نادان ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت لائے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم دوڑ کے نماز کی طرف آؤ، تیزی سے آؤ۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہے نادیتم اور نودیہ، یہ آواز لگانے کا مترادف ہیں، کہ تم آواز لگاتے ہو یعنی نماز کی طرف بلاتے ہو۔ اور اس میں جو تذکرہ ہے اس چیز کا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی تو یہ جو کفار ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب اذان دی جائے اور نماز کے لیے پکارا جائے تو تم فوراً نماز کی طرف لپکو۔ تو یہ شروع میں لائے ہیں امام بخاری کہ اذان دی جاتی تھی، اور اس کا ثبوت یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث ہے 587 578، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ عن انس بن مالک قال، انس بن مالک فرماتے ہیں ذکر النار والناقوس، کہ نار آگ اور ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ فذکر الیہود والنصارى، اور کہا گیا کہ یہود اور نصارہ کے طریقے ہیں۔ فامر بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان وان یؤتر الاقامہ، کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہیں۔ بڑی مختصر یہ حدیث ہے، آگے کچھ تفصیلی حدیث آئیں گی۔ تو اس مختصر حدیث میں جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نماز کی اطلاع کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا تھا، اور لوگوں نے ناقوس کا ذکر کیا۔ ناقوس جو ہے یہ وہ چیز ہے جو نصارہ بجاتے ہیں، اور آگ کا ذکر کیا، اور آگ جو ہے مجوسی جلاتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا کہ بھی آگ جلا دیں کسی پہاڑ کے اوپر نماز کے وقت میں، لوگ اس آگ کو دیکھیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ مسجد کی طرف آ جائیں۔ کچھ اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ناقوس بجایا جائے جیسے عیسائی بجاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اور بھی ذکر آیا جو یہودی بجاتے ہیں اس کا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں اور اذان دیں۔ یعنی یہ مشاورت ہوئی تھی 1 ہجری میں، یہ صلاح مشورہ کیا گیا کہ نماز کے بلانے کے لیے کیا انتظام کیا جائے۔ تو لوگوں نے جو مشورے دیے وہ آگ کے اور ناقوس کے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا۔ اگلی حدیث میں پڑھ لیں، پھر ہم اس کی مزید تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث 589 ہے، 579۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یقول، وہ فرماتے ہیں کان المسلمون حین قدموا المدینہ، تاکہ مسلمان جب مدینہ منورہ آئے، یجتمعون، وہ جمع ہوتے تھے، فیتحینون الصلاۃ، اور وہ نماز کا اندازہ کر کے جمع ہو جاتے تھے۔ یجتمعون فیتحینون الصلاۃ، کہ جمع ہوتے تھے اندازہ کر کے۔ اندازہ کس طرح کرتے تھے کہ سورج کے سائے سے اندازہ کر لیا، اور جو رات کی نمازیں ہیں عشاء اور فجر، وہ ستاروں سے اس کا اندازہ کرتے تھے۔ ہماری بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ زیادہ تر اوقات کا جو اندازہ ہے وہ اسی طرح سورج کے سائے سے اور رات کے تاروں سے لگاتی تھیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا، 60 سال پہلے 50 سال پہلے تک بھی ہماری نانیاں دادیاں جب صبح اٹھتی تھیں
تو ہم ان کے منہ سے اکثر سنتے تھے کہ اس وقت یہ قطبی تارہ اور اس کے ارد گرد جو ستارے ہیں اس سے وہ اندازہ لگاتی تھی کہ اب یہ ستارے یہاں پہنچ گئے ہیں، اب یہ ٹائم ہو گیا، اب وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، اور ان کو دیکھ کے وہ اٹھتی تھی اور ان کے اندازے بالکل درست ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ عصر کے وقت کا اندازہ جو ہے وہ سائے کے لمبے ہونے سے لگاتی تھیں۔ تو یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ بھی شروع میں اسی طرح اوقات کا اندازہ لگا کے جمع ہو جاتے تھے اور آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ تو آ گئے، انہوں نے نماز پڑھ لی، اور کچھ لوگوں کی نماز باجماعت جو تھی وہ رہ جاتی تھی، انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا اور وہ پر وقت نہیں پہنچتے تھے۔ تو پھر ایک مشورہ یہاں پہ کیا گیا، فرماتے ہیں کہ تمعون فیتحینون الصلاۃ، جمع ہوتے تھے اندازے کے ساتھ نماز کے لیے، لیس ینادی لہا، اس کے لیے آواز نہیں دی جاتی تھی، یعنی اذان نہیں ہوتی تھی۔ فتکلموا یوما فی ذلک، بس اس کے لیے مشورہ ہوا، اس سلسلے میں گفتگو کی ایک دن۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا، اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ ایسا کریں کہ جیسے نصارہ ناقوس بجاتے ہیں اسی طرح ناقوس بجا لیں۔ ناقوس جو ہوتا ہے وہ دو لکڑیاں آپس میں بجاتے تھے، یا پھر یہ کہ گھنٹی کی طرح کی آواز ہوتی تھی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، بل بوقا مثل قرن الیہود، کہ نہیں، جس طرح یہودی بگل بجاتے ہیں اس طرح کا بگل بنا لیں۔ بگل کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک سینگ لیتے تھے، لمبی سی ایک چیز ہوتی تھی، آج کل اس کے متبادل بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو اس سے ایک آواز نکلتی تھی، اس کو بگل کہتے تھے، اس کو بوق کہتے تھے عربی میں۔ تو بل بوقا مثل قرن الیہود، کہ یہود کے بگل کی طرح بگل بجا لیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کہ ایک شخص کو آپ مقرر کیوں نہیں کر دیتے کہ وہ جائے اور جا کے لوگوں کو نماز کے وقت بلائے؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص جائے اور لوگوں کے دروازے کھٹکائے یا آواز لگائے گلیوں کے اندر اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا بھی ہے کہ کچھ عرصہ تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر جاتے تھے اور وہ آواز لگاتے تھے نماز کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، کہ بلال آپ اٹھیے اور نماز کے لیے اعلان کر دیں۔ تو اختصار کے ساتھ یہاں پہ یہ نماز کے لیے اذان کا اعلان ہوا، لیکن اس کی تفصیلات جو ہمیں جامع ترمذی اور دوسری کتابوں کے اندر ملتی ہیں، جو حدیث کی دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل ملتی ہے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے اور اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس ناقوس ہے، اور عبداللہ بن زید اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقوس مجھے دے دو۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ اس ناقوس کو خرید کر کیا کریں گے؟ تو عبداللہ بن زید نے جواب دیا کہ ہم نماز کے لیے اس کو بجائیں گے، یعنی اطلاع کے لیے اس کو بجائیں گے، اس طرح نماز باجماعت کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو ناقوس بجانے سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس شخص نے، جو کہا جاتا ہے کہ فرشتہ تھا جو اذان کے لیے آیا تھا ان کے خواب میں، تو فرشتے نے اذان کہی اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اسی طرح اقامت کہو۔ اور اسی کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب کہا گیا کہ ذکر النار والناقوس وقرآن والقرن فذکر المجوس والنصارى والیہود، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، کہ آپ جو اذان کے کلمات ہیں ان کو 2 دفعہ ادا کریں اور جو اقامت کے کلمات ہیں ان کو 1 مرتبہ ادا کریں۔ تو گویا یہ اذان کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ تھا جو دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن زید نے۔ تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے۔ یہ بھی جامع ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کی آواز سنی تو چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے، کہ یہ تو وہی کلمات ہیں جو میں نے خواب میں دیکھے ہیں۔ تو یہ بھی آتا ہے ایک جگہ پہ کہ انہوں نے کہا یہ خواب تو میں نے 20 دن پہلے دیکھا تھا لیکن میں جھجک گیا تھا اس کو بیان کرنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے جھجک آ گئی تھی، اور یہ جو حضرت عبداللہ بن زید ہیں یہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح کا جو خواب ہے شاید 20 سے زائد صحابہ نے دیکھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہ خواب تو دیکھا ہے لیکن وہی جو ہے وہ آپ سے آگے بڑھ چکی ہے، یعنی مجھے آپ کے آنے سے پہلے
اسی طرح وہی بھی آئی ہے کہ یوں اذان کے کلمات جو ہیں وہ کہے جائیں۔ تو اس طرح مختلف حدیث ہیں جن کو جمع کر کے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مشورے ہو رہے تھے، اور مشوروں کے اندر مختلف مشورے آئے، آگ جلانے کا، ناقوس بجانے کا، دین ہوتا ہے وہ بجانے کا، بگل بجانے کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور اذان کے کلمات صحابہ کرام نے خواب میں بھی دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں بھی بتائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ اذان جو ہے اس میں تمام کلمات 2 دفعہ کہے جائیں، اور اقامت کے اندر یہ کلمات 1 دفعہ کہے جائیں، اور اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ یا بلال اذا اذنت فترسل و اذا قمت فاحذر، کہ جب آپ اذان کہیں تو آہستہ آہستہ کہیں، اور جب اقامت کہیں تو تیز تیز کہیں۔ اور جو لوگ مسجد میں نماز کبھی جنہوں نے پڑھی ہے حرم شریف میں اور پاکستان کی مسجد میں بھی، تو انہیں اس کا بات کا اندازہ ہوگا کہ اذان کا تو ایک کلمہ ایک سانس میں کہا جاتا ہے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ 1 دفعہ کہہ کے پھر سانس لیتا ہے مؤذن، اور پھر دوسری دفعہ کہتا ہے، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے سانس لیتا ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے۔ اقامت میں یہ سارے کلمات ایک ہی سانس میں کہے جاتے ہیں، تیز تیز ان کلمات کو کہا جاتا ہے، تو اقامت تیز کہی جاتی ہے اور اذان آہستہ اور لمبی کر کے دی جاتی ہے، اور زیادہ اونچی آواز میں اذان ہوتی ہے اور کم آواز میں اقامت ہوتی ہے۔ البتہ یہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ یہ جو حضرت یعنی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اقامت کے کلمات 1 دفعہ اور اذان کے کلمات 2 دفعہ ہوں گے، تو اس کا اختلاف ہے، یہ ہم اگلی احادیث میں پڑھیں گے کہ یہ اختلاف کیا ہے فقہا کے درمیان اور کس طرح سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 2 احادیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اذان کا مسنون طریقہ یہی ہے جو آج کل اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قم، کہ آپ کھڑے ہوں اور اذان دیں، تو اذان کھڑے ہو کر دی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ مشاورت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، تو مشورہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے مختلف مشورے دیے، جو انہیں سمجھ آئی، کسی نے آگ جلانے کا، کسی نے ناقوس بجانے کا، تو مشورہ جو ہے بے لاگ طریقے سے دینا چاہیے، لیکن جب ایک چیز پہ فیصلہ ہو جائے، امیر فیصلہ کر دے، تو پھر اپنی رائے سے رجوع کر کے جو فیصلہ امیر کا ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ اس کے لیے آواز لگائی جائے، ان کا تو خیال تھا کہ بھی آواز جا کے گلیوں میں لگائی جائے اور حضرت بلال یا کوئی بھی صحابی گھروں میں جا کے پکاریں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول تو کیا، لیکن اذان کی صورت میں۔ ایک اور چیز ہے کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ آتے ہیں، ان کا بھی بڑا خوبصورت ان کی تاریخ ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کے لیے آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی خاطر یہ کلمات کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے یہ کلمات، اور آپ نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال، کہ یہ کتنے اچھے کلمات ہیں بلال جو آپ نے کہے ہیں، اجعلہ فی اذانک، تو ان کو آپ اذان کے اندر شامل کر لیں۔ تو اس دن سے یہ کلمات جو ہیں یہ بھی اذان کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر، طبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اذان ہے جس کا آغاز ہوا۔ آگے جو کلمات کو دہرائے جانے کے بارے میں اور 1 دفعہ کہنے کے بارے میں ہیں وہ ہم اگلی حدیث میں اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔